السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. So officially the چٹھی season is back. چٹھی سیزن is The back. letter season again. اور وہ بھی عدالتی محاذ پر. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک گلگلہ تھا یا جو آگ بھڑک رہی تھی عدالتی محاذ پر وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی, لیکن تھوڑے عرصے سے پھر چنگاریاں سلگ رہی ہیں اور اس کے ہم ایپیسوڈز دیکھتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ سے, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک خط سامنے آیا ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا ہے, اور یہ کہا گیا اس میں کہ دوسری ہائی کورٹ سے اگر آپ جج لا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک بامعنی مشاورت کنسلٹیشن کا عمل ضروری ہے, اور وجوہات بھی آپ کو دینی ہوگی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کوئی جج لاتے ہیں تو اس کے لیے کسی دوسرے ہائی کورٹ سے لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب وہاں سینئر ججز موجود ہیں. 3 سینئر موسٹ میں سے آپ اپوائنٹ کر لیں. اب یہ گرداب ایسا ہے جس کو آپ زیادہ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. میرے گلے پائی جاؤ سارا. کیا کریں آپ کے گریبان میں جہاں اور اتنی چیزیں ہیں تو یہ بھی صحیح. اب یہ توق بھی آپ پہن لیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے کنیکٹیوٹی ڈاٹس کہاں کہاں جا کے ملتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونا ہے, اس کی تاریخ بھی تبدیل کر دی گئی ہے, اور بھی بہت کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اٹارنی جنرل کی, وزیر قانون کی, چیف جسٹس آف پاکستان سے. کیا پکڑا ہے؟ 26ویں امینڈمنٹ جی وہ ابھی بھی آپ سمجھیں کہ سب کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے. آپ کا خیال ہے کہ شاید وہ معاملہ طے ہو گیا ہے, معاملہ کوئی طے نہیں ہوا. ابھی سارا کچھ جو جوڈیشری میں ہو رہا ہے اس کے گرد گرد گھوم رہا ہے. اب وہ ایک اپیل پڑی ہوئی ہے جو کہ چیلنج ہوا ہے. 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی, وہ سپریم کورٹ میں سنا جانا ہے. اس کے اوپر بڑے ایشوز کھڑے ہو گئے. کوئی کہتا ہے فل کورٹ ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی کرے گا, اسے 8 ہو 10 ہو جو بھی ہے. ایک تو یہ ایشو چل رہا ہے, ادھر سے اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے, تو اب پھر 3 ہفتے آگے کر دیے. اس کے علاوہ یہ بھی ایشو ہے کہ کون سے کیسز چل رہے ہیں جن کو روک دیا جائے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا, کیونکہ جو بھی چل رہے ہیں ان کا تعلق اس کے فیصلے کے ساتھ ہے. تو پھر یہ کیوں چل رہے ہیں, ان کو روک دیا جائے جب تک وہ اپیل ریجیکٹ نہ ہو جائے یا ایکسیپٹ ہو جائے. تو یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. اور گورنمنٹ کا جو موقف ہے, وہ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ وہ ہو گیا, اب وہ تو ہم اس کے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اس کے دائرے کے اندر یا اس کے امبریلا کے اندر یا اس کی چھتری لے کے ہم بہت سی اور چیزیں کر دیں گے. اور اس سلسلے میں ڈر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو گورنمنٹ اب پیک کرنا چاہ رہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, اگر فل کورٹ بھی بنانا پڑے تو اس کے اندر بھی میجورٹی جو ہے گورنمنٹ کے ججز کی ہو. اب گورنمنٹ کے ججز, گورنمنٹ کے نا ججز, یہ بات کرنی تو ایسے نہیں چاہیے, مگر ظاہر ہے گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جو ان کے موقف کی حمایت کریں گے اس قسم کے ججز جتنے جلدی ہو سکے سپریم کورٹ کے میجورٹی ہونی چاہیے, ویدر اٹ از ان دی کانسٹیٹیوشنل بینچ اور ان دی ادر بینچز. اچھا, اب مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ اب 8 ججز اور لے کے آنے ہیں. 8 ہی لانے ہیں. 8 لانے ہیں. اچھا, اب اس کے ادھر پھر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ کس قسم کے ججز آئیں گے, کہاں سے آئیں گے, اور جہاں چھوڑ کے آئیں گے وہاں کیا حالات ہوں گے. تو یہ کافی ایشوز چل رہے ہیں جس کے اندر جوڈیشل کمیشن انوالو ہو چکی ہے, اور چیف جسٹس صاحب انوالو ہو چکے ہیں, اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز انوالوڈ ہیں. اور یہ جو لیٹسٹ جس کے ذکر آپ نے کیا, جو حوالہ آپ نے دیا, یہ جو لیٹسٹ سے خط لکھا گیا 7 ججز کے ہیں, نام لکھے ہوئے اس کے, مگر ہے 5 نے سائن کیا. 2 نے نہیں کیے. میاں کیے. گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے سگنیچرز نہیں ہیں. انٹرسٹنگ. تو یہ خط بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ خط انہوں نے لکھا ہے, ایک چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے, اور انہوں نے 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو لکھا ہے, جس میں ایک لاہور ہائی کورٹ اور دوسرا میرا خیال ہے سندھ ہائی کورٹ. دوسرا سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس میں. ظاہر ہے اب کوشش گورنمنٹ کی یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے کچھ ججز کو ٹرانسفر کیا جائے ٹو دی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور وہاں سے کچھ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے. کیونکہ پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ کن کو لے جانا ہے, تو وہاں پھر ویکنسیز ہو رہی ہیں, ان کو فل کرنے کے لیے دوسرے ہائی کورٹ سے لوگ لائے جا رہے ہیں. اور پھر جو الزام یہ ہے جو کہ شبہ ظاہر کیا گیا, وہ یہ کہ جی جس کو آپ لا رہے ہیں وہ جونیئر جج ہے یا ججز ہیں, اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان میں سے کسی کو چیف جسٹس لگایا جائے, حالانکہ وہ سب سے زیادہ سینئر موسٹ نہیں ہے. اور یہ جو ہے اس کو ہم اپوز کرتے ہیں, اور اسی لیے یہ خط لکھا ہے
کہ چیف جسٹس صاحب کو آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں آنے ہیں ججز، اور پھر وہ لاہور اور سندھ کے چیف جسٹس، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ ٹرانسفر کے لیے اس کے اوپر اتفاق پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی ہونا ہے آئین کے مطابق، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ہونا ہے. جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کنسلٹیشن ود، کہ یہ ٹرانسفرز ہوں گے ان کنسلٹیشن ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دا چیف جسٹسز آف دا 2 ہائی کورٹس انوالوڈ. اور آبویسلی جو جن صاحب کو آپ لانا چاہ رہے ہیں ان کی بھی اس میں اگریمنٹ ہوگی. اچھا، اب یہ جو ہے نا بزنس آف کنسلٹیشن، اس کو مختلف جگہوں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. کنسلٹیشن ہیز ٹو بی میننگ فل، بامانی ہونی چاہیے یہ کنسلٹیشن. تو اب یہ کہ اسی لیے آصف زرداری صاحب کو بھی یہ خط میں ڈال دیا گیا. تو یہ کافی سیریس معاملہ ہے. اب یہ خط و خطابت جو شروع ہو گئی ہے، اس کی بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں شروع ہوئی، کیسے ہوئی. مجھے تو یاد نہیں ہے کہ اس خطابت پہلے ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو میڈیا کے اندر یا پبلک کے اندر یہ نہیں لائی جاتی تھی. ہاں ایسا ہی ہے. یہ آئی ایم شیور تمہیں پتہ ہے کہ کس نے یہ شروع کیا. یہ ٹرینڈ جو ہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ سے، جیسے سمر عطا بندیال صاحب کے دور میں جب وہ چیمبر ورک کرنا شروع ہوئے اور انہوں نے جیسے سمر عطا بندیال صاحب کے کچھ اعتراضات کیے ان کے جس انداز میں کام کرتے تھے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بارے میں جو بھی انہوں نے کیا، ان کے دور سے یہ شروع ہوا. لیکن میڈیا کو لیک کرنا لیٹرز کا یہ انہی سے منسوب کیا جاتا ہے. I think so. جی، اور یہ جو خط ہے یہ بھی یہ کہہ رہا ہے رپورٹڈ نیوز بائی دا میڈیا. نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ جاجی حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا کی رپورٹس پڑھی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ مقاصد ہیں حکومت کے، اور فلانے جج کا نام نہیں لیا گیا کہ جی، مگر یہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں. اچھا، اب یہ سنی سنائی بات کے اوپر خط لکھ دیا انہوں نے، اور اس کے پیچھے پھر اسلام آباد کے جو وکلا حضرات ہیں ان کی باڈیز کھڑی ہیں، ان کی باڈیز ایک دو کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ اپنا جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں یا انٹرنل ایشوز ہیں وہ اب پبلک میں آنے شروع ہو گئے. تو کلیئرلی جوڈیشری کے اندر ٹھیک ٹھاک دراڑ آ گئی، اور ظاہر ہے یہ 2-3 کیمپس بن گئے. ایک تو گورنمنٹ کا کیمپ ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ججز ہی ہوں کرٹیکل پوزیشنز میں جو بھی فیصلے کریں وہ گورنمنٹ کے حق میں ہوں، جو گورنمنٹ چاہتی ہے. پھر وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری کوئی آزادی بھی ہے، ہم اپنی آزادی کے تحت ہم جو سمجھتے ہیں وہی فیصلے کریں گے. اور پھر اس کے اندر ایک پاور سٹرگل بھی ہے کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کون بنے گا، کون آئے گا، کون جائے گا، سینیورٹی ہوگی، اس سے ذاتی ایمبیشنز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب آپ سمجھیں کہ جوڈیشری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اٹ از آئٹم نمبر 1. ہر روز اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں، اور باتیں ہیں. اور یہ جو خط و خطابت ہے، آپ نے بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی. اچھا، اس وقت تو بات سمجھ میں تھوڑی بہت آتی تھی، کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اس وقت کے جو سینئر ججز تھے لیڈ بائی بندیال صاحب، وہ کلیئرلی دے ور گوئنگ، مطلب ان کی کوشش تھی کہ قاضی صاحب کو باہر ہی رکھا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے. قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی بھی بڑی ہوئی تھی جب جوڈیشل کمیشن کے اوپر پورا ان کی طرف سے حملہ ہوا تھا، ان کے اوپر ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت عمران خان اس کے پیچھے تھے، ریفرنس بھی بھیجا گیا ان کے خلاف. اور پھر تو خیر وہ اس وقت میڈیا نے قاضی صاحب کی بڑی سپورٹ کی، اور پھر کچھ انڈیپینڈنٹ ججز کھڑے ہو گئے تو وہ بچاؤ ہو گیا. پھر یہ چیف جسٹس بن گئے. تو جب یہ بن گئے تو ظاہر ہے دشمنیاں تو ہو چکی تھیں اس کے دوران. تو اس وقت بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں بندیال صاحب جو کہ ان سے پہلے چیف جسٹس تھے، ان کا بھی رول ہے، اس میں کوئی ڈینائل نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے سیاسی طور پہ قاضی صاحب تھوڑے سے اینٹی عمران تھے اور بندیال صاحب پرو عمران تھے، تو اس قسم کی پھر وہ گروپس بھی بن چکے تھے. تو اس وقت پھر قاضی صاحب نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بندیال صاحب کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے مجھے ادھر نہیں انکلوڈ کیا، مجھے پوچھا نہیں، آئی ایم دا سینئر جج، یہ نہیں ہوا، اور یہ پتہ ہے کہ آپ کے بعد میں بن رہا ہوں اینڈ سو آن، اور آپ مجھے بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے، اور آپ نے مجھے آؤٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ باتیں نکلنی شروع ہو گئیں. وہ اس کے بعد تو پھر رکا نہیں نا. پھر وہ جو فائنلی جو 6 ججز کا خط تھا جس کے اوپر ایجنسیوں کو الزام لگایا گیا کہ ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو گیم ہی چینج ہو گئی نا. اچھا، یہ جو 5 ججز جنہوں نے سائن کیے ہیں، ان میں سے میرا خیال ہے وہ 6 ججز جو تھے ان میں سے 4 تو 4 یا 5 کے انہی میں سے 5 کے 5 انہی میں سے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ پھر ظاہر ہے کہ ایشو جو ہے صرف
जुडिशल इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग विद इन जुडिशरी नहीं है, इट्स ऑल्सो रिलेटिंग टू गवर्नमेंट। जी जी। तो ये अब कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है और इसके अंदर कुछ सीनियर जजेस जो हैं वो ज़ाहिर है बड़े नाराज़ भी हैं, लाइक मंसूर जज साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं। अच्छा कि मेरे साथ क्या हुआ, ही वाज सबसे ये सब यही समझते थे कि ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग और उनकी भी यही ख्वाहिश थी, मगर उनकी एक जजमेंट ऐसी थी जो कि रिजर्व सीट्स के ऊपर थी, जिसमें मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म ओपिनियन यही था कि उन्होंने छिक्के चौके मार दिए और बहुत आगे निकल गए और आइन को बिल्कुल के बाहर निकल गए और सियासी तौर पे एवरीबडी थॉट के इट वाज अ पॉलिटिकली बायस्ड जजमेंट और वो बाय द वे वो जजमेंट मानी भी नहीं गई। इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मुस्तरद कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ओबे नहीं किया एंड सो ऑन। तो जब एक जज की जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती या एडमिनिस्ट्रेशन या और उसके इदारे, रियासत के इदारे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो जज की हैसियत जो है वो बिल्कुल गिर जाती है, उसकी अथॉरिटी नहीं रहती फिर उसके बाद। मगर इन दिस केस द इस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट थॉट कि ये बंदा तो ठीक नहीं है, ये तो हमें इस वक्त तंग कर रहा है, तो आगे क्या करेगा हमारे साथ। तो आई थिंक दे मेड श्योर कि फिर मंसूर साहब ना हो। फिर ये सारे ड्रामा शुरू हुआ कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, मंसूर शाह को अलग कर देना है एंड सो ऑन। मंसूर शाह साहब अभी भी लगे हैं, अभी भी वो खतावत हो रही है, अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जुडिशरी के अंदर अफरा तफरी है, कोई अपने आप को एक्सक्यूज़ कर रही है खातून जज, कोई अपने आप को इधर हो रहे हैं, कोई इधर हो रहे हैं, कोई डिसेंटिंग नोट दे रहे हैं। There's lots of disagreement within the judiciary on different counts. और अगर इसका लुब्बे लबाब निकाला जाए तो वो यही है आयशा के ये किसी वक्त भी ये मामला जो है और ख़राब हो सकता। अच्छा, यानी ये चाहे कि प्याली में तूफ़ान नहीं है बल्कि बात बढ़ेगी, ये बढ़ सकती है। तो इस ख़त की हैसियत वैसे क्या है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या जवाब दे सकते हैं? जवाब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब ये जो इशू है जी कोई जवाब नहीं देंगे वो। अब होगा ये कि वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे जजेस। अभी जो रिपोर्टिंग जो हो रही है, कंफर्म तो नहीं है मगर रिपोर्टिंग यही हो रही है कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब जो कि अब आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और लाहौर के जो हैं उनकी तरफ से शायद ग्रीन लाइट है, और सिंध के जो चीफ जस्टिस उनकी तरफ से भी पता नहीं उनका मौक़िफ़ क्या है। तो अगर ऐसी बात है तो प्रेसिडेंट साहब के बाद 3 वोट तो हो गए ना, एक अपना और 2 ये, बाकी रह गए 2, एक सिंध का और एक चीफ जस्टिस। तो मेरा ख्याल है ये पास तो हो ही जाएगा। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपोज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जा रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट, और उनकी आगे मेरा ख्याल है 9 साल और भी उनकी 8-9 साल मुद्दत है, 31 में जाके शायद वो रिटायर करेंगे जी। तो मेरा ख्याल है वो तो समझेंगे कि एट सम स्टेज ही विल बी चीफ जस्टिस, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन इस्लामाबाद हैज़ बीन नॉट एंटी गवर्नमेंट, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि वो भी यहाँ मिला देंगे। अब रह गए चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने एक आध इस किस्म के केस के अंदर जो मैंने सुना है अपने आप को रिक्यूज़ भी कर लिया था या ओपिनियन ही नहीं दिया ओपिनियन। तो अब अगर प्रेसिडेंट साहब इन सबको कंसल्टेशन करेंगे तो मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा। ये जजेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसके ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा लीगली। अच्छा, अब बात यह है कि बाहर तो एक महाज बन रहा है ना जी, ये अंदर भी महाज बन रहा है। अब किसी स्टेज पे भी मैं समझता हूँ कि ये कुछ हो सकता है। अच्छा। और ये वी आर ट्रेडिंग ऑन वेरी थिन वाटर। अच्छा, बगावत हो सकती है या रिएक्शन आ सकता है क्या? जो 10 मई के मुल्ज़िमान हैं जिनको सज़ाएं सुना दी गई थी ATC की जानिब से, उनकी ज़मानतें हुई हैं, और ये इनमें से 2 जजेस हैं 5 में से जिन्होंने ज़मानतें कर दी हैं, सस्पेंड कर दिए उनके सेंटेंसेस जी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जैसे सरदार एजाज इसहाक ने समाअत की थी इसकी, और उन्होंने मेरा ख्याल है कियानी साहब समझते हैं कि ही इज़ सीनियर मोस्ट एंड ही शुड बी द चीफ जस्टिस। उनकी भी तवक्को है कि ही डिजर्व्स दिस चीफ जस्टिस पोजीशन। आई डोंट नो जी मियां गुल हसन औरंगजेब और मैं डिसइंफॉर्मेशन नहीं कर रहा, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, स्पेकुलेशन है। तो अपने आप को बता दिया जाए कि कोई हमारी किसी की साइड नहीं हम ले रहे। आई जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एज वी नो इट। वी मे बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। ठीक है, तो इस तरह की और जजमेंट्स भी आ सकती हैं, ज़ाहिर रिमार्क्स की सूरत में ही रिएक्शन आएगा या रेजिग्नेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने एजेंसीज के हवाले से जो खत लिखा गया था उस पर तो आपने अपना तबसरा दिया था, प्रेडिक्ट भी किया था, और वैसा ही हमने होते देखा। अब इसके बाद क्या होगा? देखो, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए तो 8 जजेस और लाए जा रहे हैं ना। ये वैकेंसी 27 की जजेस की जो मैक्सिमम लिमिट है, ये तो कब से चल रही है? 17, 18, 17, 16, 17, 18, 15 भी रह गए थे। किसी ने अब तक कोशिश नहीं की थी इनको भरने की। ऑल ओवर सडन जरूरत पड़ गई, क्यों? कि डिवीजन होगी सुप्रीम कोर्ट। अब वो अपने आप को पक्का करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है लेके आओ बंदे भरो। तो ये सिचुएशन है। तो अब क्योंकि जो दूसरा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वहाँ तो वो लोग अब रह गए हैं ना जो कि बेसिकली
नॉट प्रो गवर्नमेंट है जी, और जिनके लिए 26वीं आईनी तरमीम आई थी, जिनके लिए बनाई गई थी बनाई गई तो अब थी। वो हो सकता है कि देखिए गवर्नमेंट के बहुत से केसेस आते हैं ना विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस विच कैन बी अदर केसेस, ठीक, तो उसके अंदर तो अगर ये जजेस ने फैसला कर लिया कि जेडी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन और जिसका ताल्लुक नहीं है विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच हैज टू डू विद एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन और एनीथिंग, तो दीस जजेस कैन क्रिएट हैवक। अब मुझे याद है कि साकिब निसार साहब ने भी ऐसे ही किया था जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे थे लोगों को, तो साकिब निसार साहब के आगे पिटीशन जाती थी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने इसको नॉमिनेट किया, ये ठीक बंदा नहीं है, साकिब निसार ठा करके निकाल के बाहर फेंक देता था। हमारे अपने मीडिया के अंदर चेयरमैन पीटीवी ताउला कासवी साहब को लगाया गया और इन्होंने उड़ा के रख दिया उसको, बाद में वो रिस्टोर हो गए जब साकिब साहब चले गए, उनके पैसे उसके वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये जजेस कैन ऑल्सो बी विशियस एंड कैन ऑल्सो बी वेरी गाइडेड बाय पर्सनल एजेंडाज। और इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में भी पर्सनल एजेंडे थे कि बहुत सी चीज़ें हुई। साकिब निसार ने एक हॉस्पिटल के बारे में इस किस्म के फैसले किए, बहुत कुछ है, अब कहाँ मैं जाऊँगा, और ये सारा एतमाद जुडिशरी पे खोया जा रहा है। अच्छा मैं एक बात, इसमें दो हाथ से ताली बजती है जी, जजेस ने सियासी तौर पे साइड्स लेनी शुरू कर दी, साइड्स लेनी शुरू कर दी जब, और ब्लेटेंटली रिमार्क्स भी देने शुरू कर दिए, ऑब्जर्वेशंस देनी शुरू कर दी। उसमें कोई हमें जस्टिस नज़र नहीं आती थी, उसमें कानून नज़र नहीं आता था, ये पीटीआई वाले उसमें जस्टिस देखते थे, ठीक। मगर बात ये है कि उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मिल गई कि फिर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आइन को नहीं देखा जा रहा है, पॉलिटिक्स प्ले हो रही है। उसके नतीजे में फिर आपने देखा गवर्नमेंट ने किस किस्म के कानून लाने शुरू किए और गड़बड़ करनी शुरू की, तो जिसकी वजह से 26th अमेंडमेंट आया, और अब भी धमकी है कि एक और भी कर सकते हैं अगर और भी गड़बड़ हुई तो। ये वही चीज़ है कि पीटीआई ने जिस किस्म की गाली गलौज शुरू कर दी और मिस इन्फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी और डिस इन्फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी, और जिस किस्म के मीडिया के अंदर अटैक करनी शुरू कर दी कानून के छोड़ के, तो इस वजह से फिर ये पीका इनको लाना पड़ा। तो यही होता है, किसी चीज़ का एक्शन हो तो उसका रिएक्शन होता है। अगर आपने इस किस्म की हरकतें करनी है पीटीआई ने या जजेस ने, तो फिर उधर से अथॉरिटेरियन स्टेट जो है वो रिप्रेसिव मेजर्स करेगी, वो आइन का सहारा लेके और रियासत का सहारा लेके वो आपको अंडू करेगी या आपको नेगेट करेगी, और उसका नुकसान सारी पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के लोगों को हो जाएगा। अदारा भी नहीं बचेगा, कोई अदारा नहीं बचता है इस किस्म की चीज़ में, जब इदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एंड उसमें सबका नुकसान हो जाता है। तो ये जो पीका का है इसमें सबका नुकसान है, और सिर्फ मीडिया का नहीं, सबका नुकसान है। और यही जो जुडिशल टिंकरिंग हो रही है 26th अमेंडमेंट, इसमें सबका नुकसान है। और आप देख रहे हैं कि जब तक तो ये गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट एक है तो ये सब कुछ होता रहेगा। जिस दिन ये सिस्टम टूट गया, और बाय द वे बहुत से क्रैक्स आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, जिस दिन ये उड़ गया ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा और फिर एक डायलेक्टिक और ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। हम होता ये है कि हर इंस्टीट्यूशन आशा एक्सेसिव, वो कहते हैं इंडिपेंडेंस को वो लेते हैं सेसेशन, ऑटोनॉमी को कहते हैं इंडिपेंडेंस को कहते हैं सेसेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने ये सुना, ओ जी हम तो पार्लियामेंट से भी ऊपर हैं। अरे भाई आप पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, मगर आप जब ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से ऊपर हैं तो फिर मसला तो बनेगा, बिकॉज आइन बड़ी क्लियर है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। वही कानून बनाती है, वही आइन बनाती है, वही आइन को तरमीम करती है, आपका रोल भी उसी के अंदर है। तो आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं? मगर नहीं, वो ये बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं कि जी आइन के ठेकेदार हम हैं तो पार्लियामेंट नहीं है। इज रॉन्ग। तो जब ये आप करेंगे आयशा, तो फिर पार्लियामेंट भी रिएक्ट करेगी, उसे भी फिर मोहरा लगनी शुरू हो जानी है, ठीक है ना जी, फिर तो टकराव होगा। तो ये आई थिंक जजेस नीड टू, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहले लेटे हुए थे मुशर्रफ के ज़माने में, जब खड़े हुए तो इतने खड़े हुए कि दौड़न लग पे, और जी और सारे नु अंदर थले देता, और उसके बाद जिसले फिर वापस ठाप पई तो बिल्कुल ही फिर इधर हो गए, फिर उसके बाद सियासत शुरू करती। दिस इज व्हाट्स बीन हैपनिंग, और ये सर्कल में घूमते जा रहे हैं। अब जब चिट्ठी सीज़न की बात हो रही है तो उसमें दूसरा जो अहम ख़त है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लंबा चौड़ा ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं, ज़ख्मी और एक किस्म का वाइट पेपर अगेंस्ट दिस सेटअप।
اور انہوں نے سارے زخمی اور وفات پانے والے جو 26 نومبر کے واقعے میں ہوئے ان کی تفصیلات انہوں نے دی ہیں. پھر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے. انہوں نے خود ہی خط لکھ دیا, ہاں جی, اور کہا کہ سپریم کورٹ تماشائی نہیں بن سکتی نا اس سارے معاملے میں جب اس طرح سے. ایکچولی بنایا تو عمران خان نے تماشائی ہے نا شروع میں, جبکہ قاضی صاحب کے اوپر اٹیک کیا جی, اس وقت 1 پیج تھا نا. جی جی, وہ ریفرنس جب بھیجا, پریزیڈنشل ریفرنس. اب شہباز شریف صاحب کسی اور کی بات سن رہے ہیں, تو جو آپ کریں گے وہی آپ کو آپ کے بعد میں آپ کے گلے کو گھونسے گا. تو یہی سیاستدانوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اچھا, تو اب میں کیا کہوں اور نہیں, اب اتنا لمبا چوڑا خط اگر جس سے تو یہ خط کا کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے. اچھا, اور کہ اس کے اندر میں نے دیکھا ہے بہت سی مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, اور کچھ صحیح بھی ہے, کچھ اسپیکولیشن ہے, کچھ ایکوزیشن ہے, کچھ ایلیگیشن ہے. تو یہ مطلب ہے کہ فائل میں چلا جائے گا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن میڈیا کی کنزمپشن کے لیے یہ 349 جو پیجز ہیں ان کی سمری بھی باقاعدہ بنائی گئی ہے اور ساری تفصیلات فراہم کی گئی ہیں. سپریم کورٹ کے روبرو ایک آواز لگائی گئی ہے. آپ نے تبصرہ جانا کہ سے کیا جواب اس ضمن میں آ سکتا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان کی معیشت تو بہت بڑا ایشو تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک سیکٹر میں بہت زیادہ ترقی کی تھی, ٹاپ کیا تھا, وہ بیگری, گداگری, بھکاری ہونا, کہ ہم بھکاری ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو پاکستان نے اس کو کرمنلائز کرنے کے لیے جو فورن کنٹریز سے آ رہی تھی شکایات, ان پہ اب کارروائی کرنے کا آغاز کیا, اور اس سلسلے میں کچھ انہوں نے سفارشات پیش کی ہیں. سینٹ میں بل پیش کر دیا گیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ قسمت کا حال بتا کے, کرتب دکھا کے, کسی بہانے سے چیزیں بیچ کے, بار بار گاڑیوں پہ نوک کر کے, زبردستی گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے, کسی بھی طرح سے, یعنی کہ آپ بھیک نہیں مانگ سکتے. اور اس کے لیے اگر آپ بھرتی بھی کرتے ہیں کسی کو تو تب بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی. اگر آپ ہمدردی اینٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی کسی معذوری کو دکھا کے بھی بھیک مانگنے کی کوشش کریں, تو تب بھی آپ کو اس کو جرم قرار دینا بہت ضروری ہو چکا ہے, جس نوعیت کی شکایات بیرون ملک سے آئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم پیش رفت ہے, اور صرف یہ بیرون ملک کے لیے ہی اس کا اطلاق ہوگا, یا پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ چلا ہے اور سگنلز کے اوپر ہم بھرمار دیکھتے ہیں بھکاریوں کی, اس میں بھی کوئی مدد ملے گی؟ یہ سیریس موو لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے سیریس موو تو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی بیگری ہے, اس کو تو روکنا مشکل ہے. تو اس کو تو بھول ہی جائے. حالانکہ اس پہ لکھا ہے قانون کے اندر کہ وہ بھی کرمنل ایکٹ ہے, کہ اگر آپ کو گاڑی کو آ کے پیسے مانگتا تو اس کو بھی پکڑ کے پولیس لے جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ پولیس والے جو ہیں ان کا تو 4 پیسے بن جائیں گے. اب جڑا سڑک سے آیا انہوں پڑھ کے لے جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ خواہ وہ دادی ہو, نانی ہو, بیچاری ہو, جو بھی ہوگا, لولا لنگڑا جڑا بھی پڑھ کے لے جائیں گے. وہ بیچارہ 10,000 روپیہ دے گا تو پھر واپس آ جائے گا, پھر 4 دن کرے گا, پھر پکڑ کے لے جائیں گے. تو پولیس کا تو مزہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ رہیں گے وہ اپنی جگہ, یہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہوں گے. اچھا, کیونکہ ان کی دیہڑیاں لگ جائیں گی پولیس کے ساتھ کہ جی مجھے ہاتھ نہیں لگانا. ہر جگہ پہ ٹھیکے ہو جائیں گے کہ یہ گلبرگ کا فلانا ایریا ہے, یہاں یہ 25 لوگ گھومیں گے. آلریڈی ٹھیکے ہیں تو وہ منتھلی جائے گی, وہ منتھلی مہنگی ہو جائے گی نا, مہنگی ہو جائے گی, اب وہ پکڑ کے لے جائیں گے نا, ریٹ بڑھ جائے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, تو یہ کم تو نہیں ہوگی, مگر میں اب جب آپ ان کو 50 روپے دیں گے وغیرہ تھوڑے منہ تو سٹیں گے, پولیس تو دے رہے ہیں, سانو کم سے 100 روپے تو دیو. تو ایک تو یہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ریئل ایشو از ناٹ دس, بیکاز یہ تو ہمارے بہت سے ریلیجس فنکشنز ہیں جہاں یہ دینا جو ہے وہ چیریٹی دینا, عام دینا دیتا ہے. ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, باہر کھڑے ہیں, لوگ دیتے ہیں, صدقہ بہت کچھ ہے. اس کو تو روکنا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اور صرف یہ ہے کہ پولیس کے مت جانے. آگے آئیے آپ کے باہر جانے, یہ بڑا ایشو بن گیا, بیکاز اس میں UAE والوں نے اور دبئی اور سعودی عربیہ نے اور ملیشیا نے انہوں نے بڑی سخت پروٹیسٹ کی ہے کہ یہاں لوگ آ جاتے ہیں اور پھر سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بیگنگ کے لیے, اور دن بہ دن یہ بڑھ رہا ہے. اور اسی لیے آج کل اتنا مشکل ہو گیا UAE کا ویزا لینا, بیکاز وہ انہوں نے سارا کچھ ہی بند کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے UAE کا ایک منسٹر ہے اس کا بھی دکھایا تھا, وہ کہہ رہا تھا نہ کریں آپ اپنے سیاست یہاں مت لے کے آئیں اور یہ بیگنگ شیگنگ بند کریں, نہیں تو پھر ہم ایکشن لیں گے. انہوں نے اب ایکشن لے لیا. مطلب ہے کہ ایون اف یو اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دبئی فار ٹورزم, تو بڑا مشکل ہو گیا ویزا لینا, اٹس بیکمنگ ڈیفیکلٹ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں زیادتی کرتے ہیں.
جہاں جاتے ہیں وہاں گن ڈال دیتے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہاں بھی ان کو پش آؤٹ کرتے ہیں کہ نکلو یہاں سے. ہم تو بڑی فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے 8-9 لاکھ بندہ ایکسپورٹ کر دیا. یہ ہماری کلیم ہے ہماری منسٹری کی کہ ہم اتنے لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کیوں کہ وہاں سے ہمیں ریمیٹنسز آتے ہیں. اب پتہ لگا کہ بیگرز بھی جا کے وہاں سے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ECL پہ بھی نام ہے 4700 کا. کوئی 4700 کے قریب لوگ ECL پہ ڈال دیے. اب آپ کو کیسے پتا کہ یہ بیگر ہے یا یہ نہیں ہے؟ کیا وہ اس کی شکل پہ کوئی لکھا ہوا ہے یا آپ نے جا کے پکڑا کسی کو سڑک پہ اور اس کا کہا پاسپورٹ کہاں ہے تمہارا؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لسٹیں بن جاتی ہیں. کون یہ لسٹیں بنا کے بھیجتا؟ ظاہر ہے ایسے چوز ہی بھیجتے ہوں گے کہ اس علاقے میں یہ ہے، ان کو ہم نے پکڑا تھا یہ اینڈ سو آن. تو اب کسی کے پاس بیگرز کے پاس تو عام طور پہ پاسپورٹ ہی نہیں ہوتے. اب بنوا رہے ہوں گے وہ. جی بنوا کے بیگنگ کا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے لیکن فنڈز نہیں ہے نا ٹریول کے جس طرح ضروری ہے وہ چیک کیا جاتا ہے پھر بیک گراؤنڈ سارا. تو وہ اب ایئرپورٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ. پہلے یہ ہوتا تھا جڑا آنا سی مور لگتی تھی پھر ہے ویزا تک جاؤ. اب تو ویزا ملنا مشکل ہو گیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایئرپورٹ پہ روک رہے ہیں، FIA والے روک رہے ہیں اب. اور یہ پریشر آیا باہر سے اور یہ سب ہم سب کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ پاکستانی جو ہے بدنام بھی کرتے ہیں ملک کو اور پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کے ساتھ سارے ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک نیا قانون آ گیا. اس کا قانون کا جو اپلیکیشن ہے وہ لوکلی ایز آئی سیڈ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا مگر انٹرنیشنلی پوری کوشش کریں گے. اور یہاں اگلی خبر یہ بھی آئے گی کہ کچھ لوگ وہاں سے ڈپورٹ ہوں گے. سعودی عربیہ سے ہو رہے ہیں اور بھی ہوں گے. اور اب وہ PIA کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی جیب میں سے ان کو واپس لے کے آئیں. ہاں بیکاز اور کون لے کے آئے گا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو ڈپورٹ کر رہے ہیں، آپ پیسے دیں اس کے. تو یہ اب پاکستان کی ایکسچیکر کے اوپر ایک ڈز لگے گی کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ ہر مہینے 100 200 300 400 وہ پکڑ کے لوگوں کو بھیجیں گے. اور امریکہ کے اندر اسی کی جو اپلیکیشن ہے ان کو بیگر نہیں کہہ رہے، ان کو اسائلم سیکر کہہ رہے ہیں اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں جو کہ غلط بیانی کر کے امریکہ آئے ہیں اور ان کو بھی نکالیں گے وہ. تو یہ اب ایک قسم کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی فرام آل اوور دا ورلڈ. تو آپ دیکھیے گا اٹ ول گوئنگ ٹو کریٹ اے لاٹ آف ٹینشن ان پاکستان. تو یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں جو جرم قرار دینا ہے سیٹھی صاحب، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ سعودی عرب میں تو آلریڈی 1 سال کی سزا ہے اور کچھ جرمانہ ہے، اب یہاں 7 سال قید ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. 2 ایشوز ہیں. جی پہلا ایشو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنا پاسپورٹ لیا، اس کا کوئی رشتہ دار ہے وہاں، اس نے کہا آ جاؤ، اس نے اسپانسر کر دیا ہے. وہ بیگر، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، ایکسپرٹیز پروفیشن نہیں ہے، سکل نہیں ہے. ہاں انہیں ویزا کٹوایا، اسپانسرشپ آ گئی ہے اور وہ چلا گیا. تو اس کے لیے تو یہ 7 سال کی نہیں ہوگی. اچھا وہ انڈیویجول ہے. مگر یہ جو پورے جو گینگز بنے ہوئے نا لوگوں کو اسمگل کرنے کے لیے، لوگوں کو بھیجنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کہ بھائی پہلی سٹیج پہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیگر ہے، اس کو نہیں کرنا، اور آپ لوگ تو یہ اکٹھے کر کے ان کو بھیج رہے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے، اس کو روکنے کے لیے آرگنائزڈ کرائم، اٹ از کرائم ناؤ. اس کے لیے اتنی سخت سزا رکھی ہے انہوں نے، اس کو ڈیٹرنس بنانے کے لیے. اور یہ باقی جو اکا دکا نکل جاتے ہیں ظاہر ہے پھر ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. بٹ بیسکلی دا ٹارگیٹ از دی آرگنائزڈ گینگز جو کہ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو بھجواتے ہیں باہر. اوکے، تو اسے آپ کو شائن قرار دیں گے اس نوعیت کے اقدام کو کہ یہ سوچ بھی اچھی ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے، خصوصاً جب آپ کو باہر کے ملک سے اس طرح کی ملکوں سے اس طرح کی شکایات آنا شروع ہو جائیں. مس یوز بھی ہو سکتا ہے، لوگ جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے، اور بہت سے قوانین پاکستان میں ایسے ہیں پھر وہ مس یوز بھی ہوتے ہیں اس کے. تو اب ایک اور بہت دقیق معاملہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات کا، اسپیشلی TTP کا معاملہ جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ KP اس سے متاثر ہے. اور ماضی میں ہم نے کلیش دیکھا ہے ماضی قریب میں ہی کہ KP کی پالیسی اور ریاست کی پالیسی اور، لیکن اب باقاعدہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کے لیے KP سے ایک وفد جائے گا اور اس کے جو TORs ہوں گے وہ اپروول کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے جائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک صوبے کی سطح پر اس طرح سے بات چیت آگے بڑھانا مفید رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوبے کی طرف سے انیشیٹو نہیں آیا، یہ میرا یہ انالیسس ہے. اچھا، کہ گنڈا پور صاحب پہلے بھی یہ اس قسم کی مولانا فضل کی پارٹی کی طرح یہ بھی ایک گروپ گیا تھا. جی بالکل. اور انہوں نے بھی بات چیت کی تھی. ISI والے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، حکومت پاکستان کے فارن آفس والے لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، مل کے بھی انہوں نے سب کچھ کیا ہے. وہ سننے کے لیے تیار نہیں. اچھا ٹھیک. اب یہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. اچھا. جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ جو اب
نئی انیشیٹو ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک گروپ جائے گا. اور یہ کیوں ہوا؟ ابھی پاکستان کی طرف سے کچھ مداخلت ہوئی ہے افغانستان میں اگینسٹ تحریک طالبان پاکستان. جی ٹارگٹ کیا گیا کچھ ٹھکانوں کو. اور ہر روز یہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں ٹی ٹی پی کی اور پاکستان سیکیورٹی فورسز ہماری طرف بارڈر. اور ہر روز اخبار میں 3 سپاہی 1 افسر، 4 سپاہی 1 افسر، 7 سپاہی 1. یہ تو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں. اب کیا ایکچوئل کیا ہے وی ڈونٹ نو، بٹ یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں. وونڈ کتنے ہوئے وی ڈونٹ نو. سو دیر از اے سیریس سچویشن آن دا بارڈر. اور ادھر کی طرف سے پوری فل فلیش اٹیک ہے. اور وہ اٹیک کی ناٹ بی، یہ ہو نہیں سکتا کہ افغان گورنمنٹ کی رضامندی کے بغیر ہے، وہ سرپرستی کے بغیر. تو یہ تو بڑا سیریس معاملہ چل رہا ہے بٹوین دا 2 اسٹیٹس. اچھا. ہم نے ان کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے لیے بڑا سیریس پرابلم ہے، آپ بند کریں، ان کو روکیں. اچھا وہ آگے سے یہ کہتے ہیں آپ براہ راست ان سے بات کریں، ہمارے مہمان ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے. بٹ دراصل مسئلہ ان کا یہ ہے، جب میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی اے والے جو ڈرتے ہیں، جو گورنمنٹ میں ہیں، یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں، یہ آئی ایس داعش کے ساتھ، خوراسان، ان کے ساتھ یہ نہ مل جائیں اور ہماری گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز نہ کر دیں، بیکاز یہ ہارڈ لائنرز ہیں. جی ایسا ہی ہے، ان کو یہ تھریٹ ہے، ان کو یہ فکر ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کو ہم نے نہیں چھیڑنا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اچھا آپ جب وہ آپ کو یہ کہتے ہیں تو مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، ٹھا نہ کریں آگے، بیکاز وہ تو ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہو جاتی ہے. اب تو ہمارے لیے چارہ کیا رہ گیا؟ تو ہمیں تو ہر روز ہمارے بندے مر رہے ہیں، تو ہم نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا ہے. تو اب ہمارے لیے، اور ہم نے کرنا شروع کر دیا، جس کے ساتھ تعلقات پاکستان کی حکومت کے اور ٹی ٹی اے کے خراب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ وہ خراب ہو گئے اور ہم نے دھمکیاں بھی دی ہیں، اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، بریک ڈاؤن ہو گیا بٹوین دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ آف افغانستان. اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ امریکہ نے یہ الزام لگا دیا ٹی ٹی اے گورنمنٹ کے اوپر کہ ہمارے $7 بلین کے ہتھیار، اسمال آرمز ٹو بگ آرمز، انکلوڈنگ ہیلی کاپٹرز، انکلوڈنگ راکٹ لانچرز، انکلوڈنگ سم ٹینکس، ہمویز، اسمال آرمز، بگ آرمز، راکٹ لانچر، موٹرز، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے 7 بلین کے ویپنز پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. ہم نے ایک دم اس میں کود گئے، ہم نے کہا ہاں یہ تو ہمارے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو اور پریشر ڈال دیا. اب امریکہ کے ساتھ پاکستان مل گیا ہے ٹو پٹ پریشر آن ٹی ٹی اے گورنمنٹ، طالبان گورنمنٹ ان افغانستان. تو اب تو اور تعلقات خراب ہوں گے یا سالو ہوں گے؟ دباؤ بڑھنے کی صورت میں پسپائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اب میں سمجھتا ہوں خراب ہوں گے. ہو گئے. اچھا اب کیونکہ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جاؤ یہ جو یہ ہماری چیزیں ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، یا تو کچھ بھی نہیں بچا، یہ ہے وہ ہے، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کوئی کوآپریشن نہ پاکستان کے ساتھ کرنی ہے نہ امریکہ کے ساتھ کرنی ہے. تو اس لیے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اور امریکہ پھر سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. کیا؟ پاکستان تو آلریڈی کچھ کیا ہے نا کچھ، تو ہو سکتا ہے مل کے کچھ پریشر ڈالنے کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا. ہاں وہ خبریں بھی بنی امریکہ میں، کچھ بیانات بھی ایسے ہیں باؤنٹیز کے. ٹھیک. تو اب باؤنٹی ہنٹرز تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر ایجنسیاں خود بنا دیتی ہیں باؤنٹی ہنٹرز. اب باؤنٹی ہنٹر کیا ہے، کسی کے اوپر نام لکھ دیا کہ جی $1 ملین فلانے کو فارغ کر دیں، $1 ملین. تو یہ تو دس از اے تھریٹ. ٹھیک. اور یہ تھریٹ وہ ہوتی ہے کہ اس میں ایجنسیوں کے لوگ بھی جا کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو خود وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ لو جی کر کے $1 ملین کھینچ لیے. تو وہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں جن کے اوپر یہ سر کی ہیڈ منی لگ گئی ہے، وہ بھی پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے پریشر ٹیکٹک. اسٹیج 1 باؤنٹی. ٹھیک ہے. اسٹیج 2 انٹرونشن. اسٹیج 3 ڈیسٹیبلائزیشن، ریجیم چینج. یہ سب اسٹیجز ہوتی ہیں. جب امریکہ کسی چیز میں انوالو ہو جاتا نا تو یہ اسٹیجز ہوتی ہیں. اب پاکستان جو ہے میرا خیال ہے اس وقت سوچ رہا یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ تو ٹی ٹی اے والے زیادتی کر رہے ہیں. ہم نے تو سوچا تھا کہ ان کو ہم لائیں گے افغانستان میں، ہماری ان کے ساتھ ایسے دوستی ہوگی. ایک طرف تو یہ ٹی ٹی
پی کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا انہوں نے، دوسری طرف انڈیا کے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ان سے یہ بھی لیں گے وہ بھی لیں گے، ہماری فوج جو ہمارے جو فائٹر ہیں وہ انڈیا میں جا کے ٹرین بھی ہوں گے اور بلا. تو یہ کہاں جا رہی بات ہے؟ تو اس میں ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی نا. بندے مر رہے ہیں یار عائشہ، بندے مر رہے ہیں، کوئی چھوٹی غلط نہیں ہے. اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی ایریا لے لیں گے، آپ کا یہ بھی ایریا لے لیں گے، ہم یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے. یہ سارا ایک قسم کی ایک پھر اٹیک آن دا اسٹیٹ اینڈ ٹیریٹری آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو کوئی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. اچھا تو اب یہ موقع مل گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل جائیں، ان کا بھی ایک انٹرسٹ ہے اور ہمارا بھی انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ ہمارے بھی بہتر ہو جائیں گے تعلقات، اور شاید ٹی ٹی پی کے اوپر کچھ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے اوپر کوئی پریشر بھی آ جائے. تو یہ آئی تھنک دس واز ہیپننگ. اس صورت میں ٹو آنسر یور کوشچن، یہ جو گروپ جا رہا ہے اس کو انکریجمنٹ ملی ہے فرام گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. اوکے گو اہیڈ کہ آپ یہ چیزیں ہیں یہ آپ جا کے ان کو سمجھائیں اور انہیں یہ کہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ اور یہ ایشوز ہیں سارے، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. ہم آئے ہیں کیونکہ ہمارا ایریا از انوالوڈ، آپ خدا کے لیے، تاکہ یہ ہماری ریاست کی طرف سے کوئی کنسیشن نہ ہو. ایسے نہ لگے کہ ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ جائیں. گنڈاپور صاحب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی گروپ کو وہ خود سلیکٹ کر کے لے جائیں. پہلے جب اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی تو ٹھاپا پہ گئی سن کہ تو کون ہونا جان والا، چپ کر کے بہ، ڈرامے نہ کر. تو اس دفعہ پوری اجازت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی بائی ادر مینس. تو آئی نو ٹائم از رننگ آؤٹ. لاسٹ سینٹنس، ساری بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہاں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. اور اگر چاہو تو ہمیں تھوڑی بہت گالی بھی دے دینا کہ وہ ساڈی گل بھی نہیں مندے، مگر مارے جا رہے ہیں ہم پٹھان، بلا بلا بلا، وہ تعاون کریں خدا کے لیے، اسی لیے ہم آئے ہیں. بٹ سارا جو ٹی او آرز ہے، ایجنڈا جو ہے، ان کو سمجھانا یہی ہے کہ یار بس کرو، یو آر گوئنگ ٹو بی ان ٹربل، وی آر آلریڈی ان ٹربل، اینڈ دین ایوری بڈی از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹربل. تو اب اس دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ اس کے اندر کس کس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. ڈیلیگیشن جو جائے گا کون کون اس کا حصہ ہوگا. تو اس میں ضرور ریلیجس لوگ بھی ہوں گے، اور مولانا کو سے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی کسی کو دیں ہمیں، اور باقی بھی لوگ جو ہے بارڈر ایریاز کے ایٹسیٹرا، یہ کوئی ایک مشران بنے گی. تو دس از دی پرپز آف دس. ایک آخری اٹیمپٹ مار لی جائے. اگر یہ بھی کامیاب نہیں ہوتی، نہیں سنتے، ان کی بات بھی نہیں سنتے، تو پھر جو کرنا ہے ہم کریں گے. آپشن 2، آپشن بی. ٹھیک ہے. یہ ہے معاملہ. جو جرگہ یا جو وفد بھیجا جائے گا افغانستان، وہ افغان قبائل کے ساتھ بات چیت کرے گا، مذاکرات کرے گا، معاملہ سلجھانے کی کوشش کرے گا. لیکن ٹی او آرز کہاں سے اپروو ہو کے آئیں گے یہ آپ نے جانا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب عالمی سطح سے آنے والی وہ لہریں جو پاکستان کو متاثر کر رہی ہیں، ویسے تو دنیا بھر کو متاثر کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات. جیسے انہوں نے ایڈ سسپینڈ کی سوائے کچھ ایگزیمپشنز کے، پاکستان کے لیے بھی پروگرام بند کر دیا گیا جو یو ایس ایڈ کے ذمہ جاری ہے. پاکستان افیکٹ ہوگا اس سے؟ صرف پاکستان میں کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوگا میرے حساب سے. کوئی 30 کے قریب چھوٹے چھوٹے پروگرام چل رہے ہیں یو ایس ایڈ کے، 5-6 سیکٹرز کے اندر. ہیلتھ ہے، پاپولیشن پلاننگ ہے، انرجی سیکٹر ہے، اینڈ سو آن، واٹر ریسورسز. تو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس ہیں، نتھنگ بگ. تو میرا نہیں خیال کوئی اس میں کوئی خاص فرق پڑے گا. یو ایس ایڈ پرانے زمانے میں بہت اہمیت ہوتی تھی، آج کل یو ایس ایڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کو روک دینا از ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرنس فرینکلی. تو ایک تو یہ بات. تو اس پہ یہ سمجھنا کہ جی، بٹ آئی تھنک دیر آر سم پروگرامس جو شاید ریفلیکشن کے اوپر سوچ بچار کر کے بعد پھر وہ ریسٹور کر دیں گے 90 ڈیز. ہاں وہ شاید چل پڑے. جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید آخری سٹیجز پہ ہوں گی، ختم ہونے کا آ رہی ہوں گی، تو شاید ان کو ریسٹور کر دیا جائے. ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ جو امداد تھی وہ پاکستان کو پہلے فوجی ادوار میں ہی زیادہ دی گئی، اور اب پاکستان کے ساتھ اس طرح سے یو ایس کا تعاون نہیں ہے. دوسری طرف کچھ کنٹروورشل چیزیں جو امریکہ میں چل رہی ہیں، اسپیشلی وہاں پر جو ایک کریش ہوا جس کو لے کے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ جو ہلچل مچائی ہے اور فائرنگز کی ہیں اور اس کی بنیاد بنائی ہے، اس کی وجہ سے وہاں بہت پینک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں، تنقید وہ جائز ہے، بجا ہے؟ ابھی ایک رپورٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پوچھا کہ یہ کریش ہوا ہے تو آپ جا رہے ہیں وہاں؟ تو اس نے کہا کیا میں جا کے وہاں تیروں گا، جا کے سوئمنگ کرنے جاؤں گا میں؟ یہ اس نے جواب دیا آگے سے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے سال جو اناؤنسمنٹس کی تھی کٹنگ پیپل، اور اس کا یہ موقف تھا کہ جو لوگ ڈائیورسٹی یا ایکوالٹی کی بیسس کے اوپر اس قسم کے اداروں کے اندر
ہائر کیے گئے ہیں ان کو نکالا جائے. کیونکہ یہ جو پالیسی تھی نا یہ اٹ واز ناٹ اے میرٹ بیس پالیسی, اٹ واز لائک اے کوٹا بیس پالیسی کہ جی اتنی خواتین ہونی چاہیے, اتنے فلانی جگہ پہ لوگ ہونے چاہیے, اتنے ادھر سے ہونے چاہیے, اتنے فلانے ہونے چاہیے. تو وہ پالیسی ان سچ سیکٹرز سینسٹیو سیکٹرز, ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ موقف تھا کہ یہ ڈائیورسٹی والی پالیسیز DEI ڈائیورسٹی ایکوالٹی یہ جو پالیسیز ہیں یہ اب نہیں ہونی چاہیے, پیور میرٹ ہونی چاہیے. تو یہ ڈیموکریٹس کی یہ پالیسیز تھی کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے, ہر قسم کے لوگ ہونے چاہیے, کسی کو آؤٹ نہیں رکھنا چاہیے, ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے. تو میرٹ ٹو اے بیک سیٹ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. اس نے آتے سال بہت سے لوگ فائر کر دیے پچھلے 10 دن کے اندر جب سے یہ آیا اس نے. تو اور اس کے اندر سیکیورٹی اور ایویشن کے کچھ لوگ بھی اور کچھ کمیٹیز کو ڈسبینڈ کر دیا. اب الزام یہ لگ رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ تمہاری وجہ سے, تم نے یہ جو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ لاپرواہی ہو گئی ہے ایویشن آفیشلس کی, کیونکہ آپ نے لوگوں کو نکال دیا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اور آپ اس کی ذمہ داری لیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف ہے کہ میں تو ابھی شروع بھی نہیں کیا, اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اسی لیے ہوا ہے, اس کا یہ موقف ہے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر لوگ نہیں رکھے ہوئے, آپ نے سفارشوں کے اوپر رکھے ہوئے, مطلب ایگزیکٹو سفارش جو ایکول رکھنا ہے, اتنے لوگ ادھر سے ہونے چاہیے, اتنے ادھر سے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا کمپیٹنس آف دیز انسٹیٹیوشنس وہ خراب ہو چکی ہے. اس لیے ان کو, تو یہ میری وجہ سے یہ نہیں ہوا, یہ جو پہلی پالیسیز چل رہی تھی اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اب وہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ کے اندر, ظاہر ہے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تو الزام لگائیں گے, مگر جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر اس قسم کے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اتنے بندے نکال دیے ہیں, اور ایسی بات بھی نہیں ہے, ابھی تو نکلیں گے, ابھی نکالے نہیں ہیں. اگر آرڈرز بھی ہیں کہ نکالنے کے تو وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, ان کا جب تک وہ پورا نہیں ہوگا اینڈ سو آن, پوری ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی کل ہی آپ اٹھائیں اور نکل جائیں وہاں سے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دس از اے جینوئن ایکسیڈنٹ, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو تارکین وطن ہیں 30,000 کے قریب, ان کے لیے وہ ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں گوانتانامو بھی. انبلیویبل. اب گوانتانامو میرا خیال ہے کہ 15 کے قریب ہیں انمیٹس, ایک زمانے میں 160 کے قریب تھے. وہاں وہ کہہ رہا ہے میں تو پورا, وہاں ایک گولف کورس بھی ہے بائی دا وے. اچھا. اور کہہ رہا ہے وہ سارے گولف کورس کے اوپر میں بیرکس بنانے لگا ہوں, اور میں 30,000 اسائلم سیکرز اور اٹ سو کالڈ, جن کو وہ کہتا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں, ان کو نکالنا ہے ہم نے یہاں سے, مگر کیونکہ وہ لیگل کارروائی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے میں اٹھا کے ان کو وہاں بھیج رہا ہوں. اب سوچو 30,000 لوگوں کو, اچھی خاصی تعداد ہے, کیسے ان کو نکال رہا ہے, اور پھر ان کے لیے کھانا پینا رونا رہنا سہنا سارا ہی بنائے گا, اربوں ڈالر خرچ کر دے گا, مگر ان کو رکھنا نہیں ہے شہروں کے اندر, ان کو نکال دینا ہے اور لڑنا ہے ان کے کیسز, اور ان کو لیگلی ڈیپورٹ کر دینا. اچھا. کیونکہ ظاہر ہے وہ سارے لڑیں گے نا, they'll go to court کہ جی ہمیں کیوں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اس کو ان کو سیدھے گوانتانامو میں بھیج دیا جائے. اب سوچو یار, the man is mad. ابھی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, they are not terrorists کہ آپ گوانتانامو میں بھیجیں گے. وہ تو ویسے ہی گوانتانامو بے کے بارے میں ایون وہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کو وہاں رکھنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہاں تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ رہی ہیں, اور وہ تو آہستہ آہستہ وہاں سے لوگوں کو نکال رہے تھے. باراک اوباما اور بائیڈن نے تو اس کو بند کرنے کی بھی کوشش کی تھی. اٹ واز این اولڈ بیس, اینڈ اس نے یہ انہوں نے بش نے ان کو بنا دیا, اس کو سینٹر بنا دیا ٹو کیپ ٹیررسٹ دیر. تو اب یہ اس کو اور بڑھانا چاہ رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے ٹیریبل پوزیشن. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کا استعمال بدترین مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے. ہاں, تو 30,000 اس کو 30,000 کے لیے کر رہا ہے. اس کو کیسے پتا کہ 30,000 ہیں یا 10,000 ہیں یا 5,000 ہیں؟ یہ مطلب اپنے خود سے یہ تیاری فیصلہ کر لیا کہ کم از کم 30,000 بندہ کر دو. تو کیسے پروف کریں گے کہ یہ ٹیررسٹ بننے جا رہا ہے, یہ بنے گا؟ یہ تو دس از ریڈیکولس. یا اس کا مائنڈ سیٹ ایسا. تو اس کے لیے فنڈز ظاہر ہے کانگریس نے مختص کرنے ہیں, تو وہاں کوئی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہوں گی نا کہ جی کس کو آپ کریں گے, جس کو بھی یہ اٹھا کے بھیج دیں گے وہ چیلنج کرے گا, تو یہ تو معاملہ چلے گا. بٹ یہ صرف پروپیگنڈا اسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے اس کے جو سارا کچھ اس نے جو کیا ہے نا پہلے 10 دن میں, یہ سارا اسٹنٹ ہے.
یہ دیکھیے نا یہ جو ایڈ بند کی ہے یہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے لیے اب ہولڈ کر رہے ہیں, ریورس کریں گے. یہ بالکل کل کے پروگرام میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل گمکری ہے جی, یہ دکھانے کے لیے کہ میں آیا ہوں, میں کر رہا ہوں جو میں نے کرنا ہے. اس پہ بہت سی چیزیں ریورس ہو جائیں گی, بہت سی چیزیں ادھوری رہ جائیں گی, بہت سی چیزیں پوری نہیں ہوں گی, بہت سی چیزیں آدھے راستے میں چھوڑ دی جائیں گی, کچھ چیزیں کمپلیٹ کر دی جائیں گی, اس کے اوپر چیلنجز ہوں گے. یہ ٹوٹل کیوس ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ کا چھوٹا سا کمنٹ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے یورپی یونین کا جو پاکستان پر دباؤ ہے اس پر لوں تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ یار آئی ٹیل یو دس از اے سیریس میٹر. یہ جو آئے ہوئے ہیں صاحب سویڈن کے, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت بہت ایک محاذ بن رہا ہے اور کہ جی یہاں میڈیا کے اوپر بڑی ریپریشن ہو رہی ہے. اور یہ جو حال ہی میں جو پی کا بل بنایا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں ان کے گلے پڑے گا یہ. کیونکہ اب میں ایک بات بتا دوں, اب جو بھی باہر سے آئے گا نا گورا, جب بھی ہم لوگوں کو آ کے ملے گا نا, ہماری بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بیکاز ہم انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. تو اب وہ جب میری کو انٹرویو کرے گا جو کہ کرنے آتے ہیں آج تک, تو میں کہتا ہوں نہیں, میں کہتا ہوں یہ گورنمنٹ کو چانس دیا جائے تو میں بات کروں. ٹھیک ہے. ٹو ہوم اٹ may concern, so it's a wrap. تو یہ آپ بیک آف کریں. اوکے, مائنڈ اٹ. اگلے پروگرام تک کے لیے بیک آف کریں.